یہ سب یہ جھوٹ لکھ رہے ہیں دیوبند یہ. اور میں نے اکثر ان فرقہ پرستوں کو جھوٹا پایا ہے. یعنی یہ آسمان کے نیچے سب سے بڑے جھوٹے جو ہے یہ فرقہ پرست لوگ ہوتے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان مبارک کے اندر لوگ ایک دوسرے کے لیے افطاری کرتے ہیں. مختلف کمیونٹی کے افراد اپنے دوست احباب کے لیے افطار کی دعوت کرتے ہیں تاکہ صلہ رحمی ہو، خیر سگالی ہو. ایسے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستان میں بھی اہل سنت کے لیے اہل تشیع کی جانب سے افطار کا اہتمام ہوتا ہے، اور سحری اور افطار دونوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر اپنے دوستوں کو مدعو کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر افطار کریں اور ایک اچھا میسیج آئے. آج اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کچھ لوگ اس کو منع کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سنی شیعہ آپس میں قربت نہیں ہونی چاہیے، قریب نہیں ہوں، اور یہ افطار کی پارٹیاں اور اس طرح کی جو محافل ہیں یہ عقیدے کے اعتبار سے درست نہیں ہیں. کیا سنی شیعہ کا آپس میں مل بیٹھنا اور افطار کرنا درست ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ مجھ سے پوچھیں تو یہ بالکل درست ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ایک دوسرے کی مدد کرو بر اور تقوی کے اوپر. اثم، گناہ اور عدوان، ظلم کے اوپر ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم سب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے اور تعاون کریں گے بغیر سنی شیعہ کے فرق کے، تو اس سے مسلمانوں کو بھی قوت ہوگی، اجتماعیت پیدا ہوگی، اور پاکستان کے اندر ایک ہارمنی بھی کریٹ ہوگی. تو اب منع کرنے والے لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ وہ کیوں منع کرتے ہیں؟ آخر ان کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں، ایک سوال ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے ان سے، وہ کہتے ہیں کچھ دوستوں جو شیعہ عقیدے کے ہیں ان کے ساتھ افطار اور کھانے میں شریک ہونا کیسے ہے؟ یعنی شیعہ کے لوگوں کے ساتھ افطار کی دعوت ہو تو کیسے ہیں؟ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ کہتے ہیں شیعہ اثنا عشری، یا وافظ بھی نہیں کہہ رہے، یہ کہتے ہیں شیعہ اثنا عشری اپنے عقائد باطلہ کی بنیاد پر جو ان کی کتابوں میں ہیں دائرہ اسلام سے خارج، کافر اور مرتد ہے. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا. ماشاء اللہ، وہی دارالعلوم دیوبند جن کے اکابر رشید گنگوئی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ ہندوؤں کا پرساد تو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر میلاد کے موقع پر آپ کو کچھ مٹھائی مل جائے، یا نذر و نیاز ہو، یا یا علی یا حسین کہنے والے اگر آپ کو کچھ پیش کرتے ہیں تو آپ نہ کھائیں، یہ سب حرام ہے. یہ مفتی رشید احمد گنگوئی صاحب ان کا فتویٰ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں جناب کیونکہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر اور مرتد ہیں. یہ فتوے نا اصل میں کہ جو خرابی کی جڑ ہے، کہ جس کے اندر یہ بات ہے کہ مسلمانوں کو آپ کافر کہہ رہے ہیں. اچھا کہتے ہیں اچھا عقیدے کیا بیان کیے؟ عقیدے بھی ذرا سن لیتے ہیں. کہتے ہیں مثلاً وہ لوگ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، اس قرآن کو نہیں مانتے ہیں، اور اس پہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے ان کے بارے میں. قرآن مجید کو مانتے ہیں، اور اگر وہ روایات کی کچھ روایتوں کی بات کی جائے تو اس طرح کی روایتیں خود ہمارے ہاں اہل سنت کے اندر بھی کچھ لوگ ملتی ہیں روایتیں. حضرت علی کی الوہیت کے قائل ہیں، حضرت علی کو خدا مانتے ہو. بھئی کون سا شیعہ حضرت علی کو خدا مانتا ہے؟ کچھ ان میں سے ایسے ہیں کہ جو کچھ آپ کہیں نا، آپ نے تو فتویٰ سب کے اوپر دیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہاں پر ہم یہ چند لوگ مراد ہیں. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ اثنا عشری یہ کافر اور مرتد ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. جتنی بہترین توحید جو شیعہ کے پاس ہے نا، آپ کی وہابیوں کی اس کو ابھی ہوا بھی نہیں لگی. اتنی بہترین توحید ہے. نہج البلاغہ پڑھ لیں، آپ شیعہ کی کتابیں پڑھ لیں، آپ اصول کافی دیکھ لیں، پورا عنوان ہے توحید کا. کتاب العقل، کتاب العلم، کتاب التوحید، یہ ساری شیعہ کتابوں کے اندر آپ کو مل جائیں گے. ہمارے ہاں تو بس وہ چند جو ہے وہ کچھ رسالے لکھے ہوئے اور دوسروں کے خلاف لکھے ہیں، دوسروں کو مشرک ثابت کرنے کے لیے. اچھا پھر کہتے ہیں یعنی انہیں خدا کا درجہ دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو زانیہ اور چھنال مانتے ہیں، جبکہ ان کی اس سے برات قرآن میں صراحتاً کی گئی ہے. اپنے 12 اماموں کو معصوم واجب الطاعہ مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سب کو اللہ کی طرف سے نئی شریعت اور نئی آسمانی کتاب ملی ہے. یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو بات ہے یہ بالکل غلط ہے. بلکہ شیعہ علماء نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے کہ انبیاء کرام کی جو ازواج ہوتی ہیں وہ اس طرح کی معاصی، اس طرح کے کاموں سے، فحش سے وہ بری ہوتی ہیں.
یہ اس پر شیعہ علماء کی کتابیں ہیں، معاصر علماء کی بھی ہیں اور متقدمین کی بھی ہیں. تو لہٰذا اگر شیعہ کے حوالے سے اس طرح کی بات کی جاتی تو بالکل من گھڑت اور بالکل جھوٹ بات ہے، یہ ان پر الزام ہے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ ائمہ کو معصوم ماننا تو یہ ایک فقہی طور پر ہے، اور فقہی طور پر یعنی ایک فروعی معاملہ ہے، اور ان کو کس طرح سے معصوم مانتے ایک تعویل ہے ان کے پاس، اور اس پر نصوص ہیں، اور وہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر بھی ایک آپ کو آیت تطہیر کے ضمن کے اندر جو روایات بیان ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. بلکہ ایسے اہل سنت علماء بھی ہیں کہ جو اہل البیت کو معصوم مانتے ہیں. اہل البیت تو چھوڑیے، یہاں پر ان کے جو بڑے ہیں شاہ اسماعیل نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کے جو پیر و مرشد ہیں سید احمد شہید صاحب، جو بالا کوٹ میں ان کو جو یہاں پر مارا گیا، تو ان کے لیے لکھا ہے کہ میں ان کو یہ درجہ دیتا ہوں، معصوم کا، امام معصوم کا درجہ دیتا ہوں. ان پہ بھی لگائیں کفر کا فتویٰ یہ دیوبندی حضرات؟ ان پہ تو نہیں لگائیں گے. اچھا، حلال کو حرام، ان سب کو اللہ کی طرف سے نئی شریعت اور نئی آسمانی کتاب ملی ہے. یہ کوئی اس طرح کا عقیدہ شیعہ حضرات نہیں رکھتے، شیعہ اثنا عشری، یہ سب یہ جھوٹ لکھ رہے ہیں دیوبندی. اور میں نے اکثر ان فرقہ پرستوں کو جھوٹا پایا ہے. یعنی یہ آسمان کے نیچے سب سے بڑے جھوٹے جو ہے یہ فرقہ پرست لوگ ہوتے ہیں، جو مذہب کا نام لیتے ہیں. یہ فرقوں والے جو فرقوں کے اندر گرفتار ہیں نا، دوسروں کو گرانے کے لیے، دوسرے فرقوں کی تکفیر کے لیے ہر طرح کا جھوٹ بولنا، جس طرح ہے نا کہ وہ پیار اور محبت میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ فرقوں کی محبت کے اندر بھی سب کچھ جائز ہے. جس کو کافر کہنا ہے کہو، جس کو آپ اسلام سے نکالنا چاہیں مرتد، یا جس پہ جو الزامات لگاتے ہیں آپ لگاتے رہیں. اور کہتے ہیں کہ ائمہ کو نئی شریعت اور نئی آسمانی کتاب ملی ہے، یہ مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا پاور رکھتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی نہیں رکھتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خائن مانتے ہیں، یعنی اللہ نے قرآن کی آیتیں وحی الہی حضرت جبرائیل کو دے کر امام غائب کے پاس بھیجی تھی، مگر جب حضرت جبرائیل ان کے پاس لے جانے کے بجائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچائیں تو یہ پہنچا دی. یہ عقیدے کن کے اوپر لگائے ہیں، چسپا کیے ہیں؟ شیعہ اثنا عشری کے اوپر. یہ سب عقائد نصوص قرآنی کے خلاف اور متصادم ہیں، اس لیے وہ کافر اور مرتد قرار دیے گئے. ان کے ساتھ ایک دسترخوان کے اوپر کھانا درست نہیں ہے. یہ اسلامی حمیت کے خلاف ہے. دارالعلوم دیوبند یہ فتویٰ دیا گیا. اس کے مقابلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بھی قرآن مجید کی آیت ذکر نہیں کی، ایک بھی حدیث بیان نہیں کی ہے، اور کوئی بھی حوالہ نہیں دیا. بس اپنی جانب سے یہ جو لکھنا تھا یہ لکھ دیا انہوں نے. قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ، وہ غیر مسلم حضرات جو مسلمان نہیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں، اگر انہوں نے سورہ ممتحنہ کی آیت ہے 60 کی 8 اور 9 سورہ ممتحنہ کی، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے سے منع نہیں کرتا، ان غیر مسلموں کے ساتھ کہ جنہوں نے تمہیں دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، کہ تم ان کے ساتھ اچھائی کرو، بر کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو احسان کرنے والے پسند ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے. اب میرے بھائی، وہ قرآن جو غیر مسلموں کے ساتھ اتنی اچھائی، بر، احسان کرنے کا حکم دے رہا ہو، کیا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن مسلمانوں کے اپنے فرقوں کے جو اختلاف ہیں، ایک مسلمان کو یہ منع کرتا ہوگا کہ تم دوسرے مسلمان کے ساتھ افطار نہ کرو؟ یعنی ہم نے جو عقیدے بنائے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو فرقوں کے عقیدے ہیں یہ قرآن کے اوپر مبنی نہیں ہیں، یہ انہوں نے دوسروں کی نفرت کے اندر کھڑے کیے ہیں معذرت کے ساتھ. یعنی یہی آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے بھی الزام لگائے، اب یہ بھی ایک عقیدہ ہے نا کہ آپ نے ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا. استغفر اللہ العظیم، اپنی جانب سے بنا کر، جیسے وہ ہوتا ہے نا، وہ شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سوچتا رہتا ہے کہ آج میں کس طرح لوگوں کو لڑاؤں گا. تو یہ مولوی صاحب، یہ دیوبند کے جو یہ فتویٰ لکھنے والے ہیں، جنہوں نے بھی یہ فتویٰ لکھا ہے، یہ شیطانی وسوسہ اس کے اندر آیا ہے. شیطان نے اس کو وسوسہ دیا کہ تو مسلمان کو لڑا اور یہ فتویٰ لکھ. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. یوسوس فی صدور الناس، وہ خناس جو ہے نا، وہ لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. اور اس طرح کے فتوے جو انتہا پسندی کے اوپر مبنی ہے اور سنی شیعہ نفرت کے اوپر ہیں، یہ شیطان کے وسوسے اور خناس ہیں. یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ خناسیت ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں سے اندر باہر آتی ہے. تو قرآن مجید یہ کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، آپ غیر مسلموں کی ان کو بھی شریک کریں. آپ
اپنے ساتھ آپ کے پڑوسی ہیں ان کو بھی افطار میں بلائیں، ان کے گھر میں بھی بھیجیں افطار، اور اگر وہ بلاتے ہیں تو تب بھی آپ جائیں ان کی محافل کچھ اس طرح کے جو مذہبی نہیں ہیں، یا اگر مذہبی بھی ہیں جس میں آپ نے کوئی ایسا کچھ نہیں کرنا، آپ نے کوئی پریکٹس نہیں کرنی، آپ اس کے اندر بھی شرکت کریں۔ تو میرے بھائی آپ بالکل شرکت کر سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے یہودیوں کی اس کی عیادت بھی کی۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کی عیادت کی، معاملات رکھے، بلکہ میثاق مدینہ کے اندر آپ نے تو ان کو ایک امت قرار دیا۔ تو یہ صرف کیا زبان کے اوپر بولنے کی ہے؟ اس طرح کی اچھی باتیں صرف زبان کے اوپر ہیں، لیکن کیا ہمارے دلوں کے اندر نہیں اترتی، یا ہم اس کو پریکٹیکل میں نہیں لے کر آئیں گے؟ تو اگر آپ کو بلاتے ہیں تو آپ ضرور اس میں شرکت کریں، اور آپ بالکل شریک ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔